تو تم انہیں گن بھی نہیں سکتے، کہ شکر بجا لانا تو بہت دور کی بات، ان کو شمار تک نہیں کر سکتے۔ آج کا دن تاریخ بشریت اور تاریخ اسلام و ایمان کا وہ عظیم دن ہے کہ جس دن سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے اور سلسلہ امامت و ولایت اور خلافت کے آغاز کا ساری دنیا کو بلا کے ایک عجیب و غریب قسم کا منبر بنا کے تمام حاضرین کو متوجہ کر کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے اصحاب، اے دنیا والوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ یا جن اختیارات کا میں مالک ہوں، جو اختیارات اللہ نے مجھے دیے ہیں، وہی اختیارات میں آگے ایک ہستی کو سونپ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کیا ہے؟ مختلف جگہوں پہ خالق نے فرمایا انما ولیکم اللہ، بس تمہاری جان، مال، عزت، ناموس کا مالک اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں بھی اس کا اعلان کر دیا، لیکن جس اعلان کا اہتمام آج 18 ذی الحجہ کو رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، وہ کچھ اور تھا۔ اس سے پہلے بھی اعلان ہوئے، دعوت ذوی الشیرہ موجود ہے کہ جو آج میری مدد اور نصرت کا اعلان کرے گا وہ میرا ولی ہوگا، میرا مسیح ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ یہ بات تو بہت پہلے دن کر دی گئی تھی۔ جہاں تک تعلق ہے مدینہ منورہ کا، وہاں پر جب مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو وہاں بھی یہ بتا دیا کہ تم سارے ایک دوسرے کے بھائی بھائی، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ مباہلہ کی بات آئی تو وہاں پر بھی انفس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نفس رسول کون ہے، علی کو نفس رسول بنا کر رسول ساتھ لے جاتے ہیں۔ عیسائی بھی دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابناء کی جگہ بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین جا رہے ہیں، عورتوں کی جگہ زہرا جا رہی ہیں، بھائی کی جگہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے مراحل تھے، لیکن آج کا جو عمل تھا وہ اس حوالے سے منفرد تھا کہ جتنا بھی مجمع تھا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کا مجمع تھا۔ پہلے جب اعلان ہوتے تھے اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے، بعد میں بے شک مسلمان ہوتے گئے۔ آج کے مجمع کی دوسری خوبی یہ تھی کہ سارے کے سارے صحابی تھے۔ آج کے مجمع اور اعلان کا تعلق اس وجہ سے بھی بڑا عظیم تھا کہ آج کے مجمع کے سامعین جو تھے وہ مسلمان بھی تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ صحابی بھی تھے، اور پھر تازہ تازہ کے حاجی بھی تھے۔ جی، حج ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ جو سچے دل سے
میدان عرفات میں وقوف کر لے، توبہ کر لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جی آج کے بعد نئے سرے سے زندگی شروع کرے۔ تو قرآن کریم میں سورہ الم نشرہ جسے کہا، اس میں اللہ نے ایک حکم دیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر، جسے اللہ بلندی عطا کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن یہ رتبوں کی بلندی ویسے نہیں مل جاتی۔ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً جان لیجئے تکلیف، مشقت، مصیبت، دکھوں کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ کیا ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا اللہ کے لیے؟ نہیں، پھر ایک تو دوہرایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پہلے فا کے ساتھ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یقیناً تکلیف، مشقت، محنت، زحمت کے بعد آسانی ملتی ہے۔ گویا کہ یہ ہمیں بھی اصول دے دیا گیا کہ اے بندگان خدا، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مشکلات کا سمندر جو ہے وہ عبور کرنا پڑے گا، تکالیف کا سمندر عبور کرنا پڑے گا۔ طالب علموں کے لیے یہ نہ سوچیے ایک مدرسے میں آئے اور عالم فقیہ بن گئے، کوئی معلوم تو ہے نہیں، کوئی شربت کی طرح تو نہیں کہ ایک گلاس شربت علم کا بنایا اور پلا دیا، لوگ ہی تو عالم بن گئے۔ نہیں، محنت کرنا پڑتی۔ انبیاء کو محنتیں کرا کے متوجہ کیا، جاؤ موسیٰ جا کے بکریاں چراؤ، بکریاں چراتا 1 2 4 سال نہیں، 10 سال جی پہاڑوں میں، ریگزاروں میں۔ سب سے زیادہ پیارا نبی خاتم الانبیاء تھے، جو میرے بھی تم بھی بکریاں چراؤ۔ قبیلہ بنی سعد میں چلے گئے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 100 150 200 میل دور، پھر صحرائے عرب کی گرمی، پھر وہ اتنے سنگلاخ راستے ہیں اور اتنے خاردار وہاں پر درخت ہیں کہ ایک ایک کانٹا چپ جائے تو بندہ مر جائے۔ اس ماحول میں جا کر کہا جاؤ جا کے تکلیف کا سامنا کرو، دیکھو جا کر لوگوں کی زندگی کیسی۔ پھر مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا تو کیا آسان تھا؟ پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، لوگوں کی طرف سے کیا کچھ نہیں کہا گیا، سنتے آئے، برداشت کرتے آئے۔ اتنی تکلیف کے مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ کیا مدینہ میں آرام سے بیٹھ گئے؟ کیا کافر اس بات پہ مایوس ہو گئے کہ نہیں جناب آپ یہ مدینہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، چلو جان چھوٹی؟ نہیں کہا، یہ تو نکل گئے تو وہاں جا کر اور ہمارے خلاف یہ باتیں کریں گے، ہمارے عقیدہ کے خلاف باتیں کریں گے، لہٰذا آپ تلواریں مارنے کرائیں۔ سب سے پہلے بدر کے مقام پہ جا کر لڑائی شروع کرتی۔ رسول اللہ کے کتنے پیارے شہید ہوئے، اسلام کے سب سے پہلے شہید تھے، حالانکہ ان سے پہلے حضرت یاسر مکہ مکرمہ میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر جو ہم کہتے ہیں نا، ان عمار کے باپ اور ماں سمیہ کو سب سے پہلے اسلام کے شہداء وہ ہیں جنہیں مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے قتل کیا تھا۔ لیکن باضابطہ جنگ میں جنگ احد تھی، جنگ بدر تھی، جس میں اصحاب شہید ہوئے، جن شہداء کو شہداء اولون کہا جاتا ہے اور تمام شہداء کو ان کو فضیلت ہے۔ پھر بھی کافر مایوس نہیں ہوئے، جنگ احد میں آ گئے، وہاں اپنا گروہ تیار کر لیا تھا انہوں نے، ایک پورا گروہ کافروں کا وہاں سے نکل گیا، جو رسول اسلام کا لبادہ ہونے ہوئے تھے، منافق موقع پہ دھوکہ دے گئے۔ اب یہ موقع پہ دھوکہ دینا کوئی معمولی جرات کا کام نہیں تھا کہ ساتھ تو چلے لڑنے کے لیے، گویا کہ دشمن سے مل گئے یا پہلے ہی سے ملے ہوئے تھے، دل میں اسلامی مان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔
تو اچانک اتنے لوگ ساتھ چھوڑ جائے اور آگے دشمن آ جائے تو انسان خود سوچو کتنی مشکل ہوئی ہوگی. اتنی مشکل کہ فتح جو ہے وہ شکست پہ تبدیل ہو گئی. اتنی مشکل کہ رسول اللہ کے دنداں مبارک شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. لیکن شکست خوردہ کافر چلا گیا. علی کی ضرب، علی کی تلوار ٹوٹ گئی، ذوالفقار نازل ہوئی، شکست کو فتح میں تبدیل کیا. اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے میرے حبیب تیرا آج احد کے دن کا عمل ترازو میں رکھ کے تولا جائے نا تو ساری دنیا کے عمل ایک طرف اور تیرا آج کا عمل ایک طرف رکھا جائے، تیرے عمل کا پلڑا جو ہے ساری دنیا کے اعمال پر بھاری اترے گا. جی اتنا وزنی، اتنا قیمتی عمل علی کا، لیکن دنیا نے بھلا دیا. دنیا کو آج بھی یاد نہیں بلکہ آج بھی بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تلوار ٹوٹ گئی، اللہ نے ذوالفقار نازل کر دی. اب چیز آسمان سے نازل ہو یقیناً عجیبہ ہے. پھر اس تلوار کی کاٹ عجیب و غریب تھی. نرمال نیام میں 3 میٹر یا 3 گز یا جو بھی کہہ لیجیے باہر نکلتی تھی 9 تک آگے 70 گز تک حملہ کرتی تھی. یہ عجوبہ دیکھ کر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، ایسی چیزیں تو نہیں بھولتی. لیکن کمال ہے مسلمان تیرے حفظے کی، ذوالفقار بھی بھول گیا، علی کا جہاد احد بھی بھول گیا، علی کا تنہا شکست کو تبدیل کرنا بھی بھول گیا. بلکہ اب پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا بہت کسی کی ذہن میں ہے اس کو بھی ختم کر دیا. لیکن کافر مایوس نہیں ہوا کہ چلو آپ کی بات شکست تو یہ پھر آئے گا. پھر اکیلے کافر اور مشرک نہیں آئے، ساتھ یہودیوں کو بھی لے کر آئے، ساتھ عیسائیوں کو بھی لے کر آئے، ساتھ کافر بھی، ساتھ مشرک بھی. جنگ بدر میں 1000 تھا، اب 10,000 10 گنا لشکر لے کر آ گئے. خندق کے میدان میں آپ پہنچے، سلیمان فارسی کے کہنے پہ خندق کھود دی گئی. اب یہاں پر پھر اللہ کا نبی جو اعلان کر رہا ہے کون ہے اس کے مقابلے میں جائے. ایک ملعون جب خندق عبور کر کے آتا ہے، کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ چپ. اور یہ چپ پہلے ہی کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور چپ کی تصویر کشی بھی قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، بالکل سنمن، حرکت تک نہ تھی. مبادہ سونا سر ہرے اور سروں پر پرندہ کو بیٹھا ہے اڑ جائے گا. قرآن نے یہ پرندے کی تعبیر بتائی، میں تو نہیں کہہ رہا. قرآنی آیات اس بات کو مسلمانوں کی حالت کی حقیقت کو بیان فرما، اور حالت یہ تھی کہ گویا کہ ان کی جان حلق میں آ چکی تھی. اناج لفظ کہا کہ جہاں اٹکی ہوئی تھی روح کی خوف کی وجہ سے کشت پرواز کر رہے تھے. جی اس خوفناک، اس مشکل ترین وقت میں پورے اصحاب کو اور اہل مدینہ کو مشکل سے نکالنے کے لیے پھر رسول اللہ کیا کوئی ہے اس مشکل سے نکالنے والا؟ تو پھر وہی علی مشکل کشا آگے بڑھتے ہیں. کھڑے نہیں ٹھہر جاؤ. پھر دوبارہ اعلان کیا تھا کہ کل کوئی یہ نہیں کہ ہمیں تو کسی نے موقع ہی نہیں دیا. جی پھر اعلان کیا سوائے علی کہ کوئی نہیں اٹھا، بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ جب کوئی بھی نہ اٹھا تو خلق عظیم کا مالک رسول نے جو لفظ کہے تھے وہ بھی قابل توجہ ہے. من لحاظ القلب، یہ جو عمر ابن عبد ود آ کے میرے خیمے میں نیزہ گاڑ کے للکار کے کہہ رہا ہے، اب اسے یہ نہیں کرے بلکہ فرماتے کون ہے جس کتے کی زبان کو بند کرے. خلق عظیم کے مالک رسول کی زبان سے یہ لفظ نکلے، یا رسول اللہ آنا، میں علی اب آؤ. کہتے جاؤ نہیں کہانی، اب ٹھہرو. خیمے میں گئے، اپنی اباب ان کو پہنا دی، ان کی اباب خود پہنی، ان کی کباب خود پہنی، اپنی کباب ان کو دے دی. لباس سارا تبدیل کر کے سارے میدان احد کے اصحاب کے پاس آ گئے. کیا کیا؟ دیکھو اپنے سر سے امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا، علی کا امامہ اتار کے اپنے سر پہ رکھ کے یہ بتا دیا
کہ یاد رکھو آج جو میرے امامے، میری دستار، میری پگڑی کا وارث ہے، میرے مرنے کے بعد بھی یہی میری دستار، یہی میری پگڑی، یہی میرے امامے کا وارث ہوگا، سب کے سامنے۔ دو چار کی بات نہیں، خیمے میں کہتے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں وہاں کیا کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، علی گئے کل کفر کو قتل کر کے روانہ کیا تو فرمایا کل ایمان جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں اس ملعون کو باطل جہنم کر کے آئے، تو فرمایا تیری آج کی ایک ضربت پہ شکلین کی بندگی سے افسر، دونوں جہانوں کی ساری مخلوقات جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، جتنی بھی کر لیں، تیری آج کی ضرب ان تمام سے افضل و برتر ہے۔ کتنی ہے اس کا اندازہ نہیں۔ علی کی شان یہاں بھی واضح ہو گئی۔ سر پہ امامہ جب سب کے رکھ کے اپنی دستار کا وارث بنا کے بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے، حجت تمام ہو چکی تھی۔ حدیث کتاب پڑھ لیجئے، وہاں پر حسن کو صاحبہ حوضی کہا کہ میرے حوض کوثر کا مالک، حسین کو شافع امت کہا کہ میری امت کا یہ شفاعت کرنے والا ہے، علی کو کہا انت اخی، انت وسیعی، انت وزیری وخلیفت من بعد، میرے بعد تم میرے خلیفہ، میرے وزیر، میرے جانشین، میرے یہ سارا جتنے بھی لفظ سارے بیان کر دی۔ لیکن کافر پھر بھی مایوس نہیں۔ توجہ ہے میرے بھائی، یہ جو پورا سلسلہ میں ان کے لا رہا ہوں اس لیے کافر مایوس نہیں ہوا، خیبر میں پھر آ گئے۔ لیکن آج کا دن جب اللہ کا نبی حکم خدا سے اسی صورت میں کیا فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ کہنے کے بعد ایک حکم دے رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے نبی اب جب تم پیغام الہی پہنچا چکے، اس سے فارغ ہو چکے، تو فَانْصَبْ اپنا جانشین نامزد کر دو۔ نامزد کر کے نامینیشن کے بعد، اس کا اعلان کرنے کے بعد، دوسرے لفظ میں اس کی بیعت لینے کے بعد، فرغب اپنے رب کی طرف واپس آیا۔ گویا کہ کام ختم ہو گیا۔ اس حکم کی تکمیل کے لیے اللہ کا نبی آخری حج کا اعلان کرتا، اعلان کر دیا جائے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میری زندگی کا یہ سب سے پہلا اور آخری حج ہے، جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے آئے۔ دنیا کے تمام کونوں گوشوں سے لوگ آئے۔ 1,40,000 تک کا مجمع ذکر کیا گیا، 24,000 کا ذکر کیا گیا، 18 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا جو آخری حج میں رسول اللہ کے ساتھ شامل۔ حج سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد ظاہر واپس گھروں کو جانا تھا۔ آج کے دن جب یہ قافلے سارے ایک ساتھ چلتے چلتے، خم شہر کا نام ہے، گدید تالاب کو کہتے ہیں، یہ جو حضرات حج پہ گئے ہیں، جوفہ ایک میقات ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، اس جوفہ مقام پر قیام کیا، خدا کے حکم سے قیام کیا، تو خدا کا یہاں پر یہ پیغام آ گیا کہ یا یہ رسول بلغ ما انزل، جو کچھ تم پہ نازل کیا گیا آپ اسے پہنچا دو۔ اب یہاں ایک بات میں کیا کرتا ہوں مولوی صاحبان کے لیے، جی مولوی جی آج تبلیغ ہونی چاہیے، مولانا صاحب آج تبلیغ ہونی چاہیے۔ اب اس تبلیغ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مومنین کو جھاڑ پلاؤ اچھی طرح، ڈانٹ ڈپٹ کرو اچھی طرح، اوے تم نماز نہیں پڑھتے، اوے تم روزہ نہیں رکھتے، تم زکوٰۃ خمس نہیں دیتے، تمہاری ایسی تیسی، تم کیسے شیعہ ہو، تم یہ ہو وہ۔ بھئی بے شک یہ تبلیغ ہے، لیکن قرآن کریم میں لفظ بلغ یعنی تبلیغ کرو کا جو استعمال ہوا ہے وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے پیغام ولایت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے قرآن نے یہ کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اے میرے حبیب جو ہم نے تمہیں ولایت کا پیغام پہنچانے کا امر دیا ہے، آج اس ولایت علی ابن ابی طالب کی تبلیغ کرو۔
پر تبلیغ کا جب پیغام یا کسی سے درخواست کرو تو دونوں چیزیں ذہن میں رکھو، اس لیے کہ جب علی کی ولایت کا پیغام نہیں پہنچے گا تو نمازیں خالی پہنچا کے کیا کرو گے، روزے پہنچا کے کیا کرو گے، اس لیے کہ روزہ علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہے، نماز علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہے، حج و زکوٰۃ علی کی ولایت کے بغیر نہیں ہے۔ تو پہلے پیغام ولایت علی پہنچاؤ اور پھر کہو کہ علی وہ امام المتقین ہے، علی وہ امام المصلین ہے، علی وہ امام اولیاء ہے۔ پھر علی کی عظمت بیان کرتے جاؤ کہ نماز پڑھتے ہو تو علی تمہارا امام ہے، صاحب تقویٰ بنتے ہو تو پھر علی کی رعایا میں شمار ہو جاؤ گے، زکوٰۃ دو گے تو علی کی امامت میں داخل ہو جاؤ گے، ان کی رعایا بن جاؤ گے، تو ایسی چیزیں کرتے جاؤ گے تو تمہارا امام علی بنتا جائے گا۔ میں یہ تسلسل اس لیے بیان کر رہا تھا کہ یہ مسلسل ایک طرف تکلیفیں، ایک طرف پیغامات، ایک طرف تکلیفیں، ایک طرف علی کی ولایت کا اعلان، لیکن کافر مایوس نہیں ہوا۔ آج کا دن جو ہے وہ اس حوالے سے بعظمت ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میدان غدیر میں پلانوں کا منبر بنا کر پلانے اتار لیے، پلانے اکٹھے کر لیے، اونٹوں سے اتارو پلانے سارے اکٹھے کرو، مدینہ سے ممبر بنوا سکتے تھے جی۔ اگر سلیمان کے لیے تخت بلقیس جذب زدن میں آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے لیے تو کوئی بات نہ تھی، لیکن رسول ایک منفرد کام کرنا چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے میری بات بھول جائیں تو یہ پرانوں کا ممبر ہی یاد رہ جائے، ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہیں اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھایا ہوا یاد آ جائے۔ ماحول ایسا یہاں پر علمبرداری کی تقریب ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کے ایوان صدر میں ہوتی ہے، گورنر ہاؤس میں ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن چل رہی ہوتی ہے، ٹھنڈ پاٹ ٹھاٹ پاٹ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ولایت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ شدید گرمی تھی اور شدت کی گرمی کے ساتھ ساتھ خاردار جھاڑیاں تھیں اور جھاڑیوں کے ساتھ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور لے دے کے انسان جب گرمی برداشت نہیں کرتا چلو یار میں تو چلتا ہوں بس ٹھیک ہے جی، تو وہ گاڑی کی چابیاں تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، کیونکہ عرب بغیر پلان کے اوپر بیٹھتا نہیں، کوئی آپ کا بے تکلف دوست بھاگنا چاہے تو آپ اسے گاڑی کی چابی چھین لیتے، کہتے ہیں لو نا بیٹھ پاؤ ٹھیک ہے، تو یہی کچھ کیا کہ چابیاں لے لی اس سے۔ اب کام تھا جو پلان کے بغیر وہ دوڑا کے جاتا، تو جب تک پلان ملنے نہیں تھے اس وقت تک بات ہوتی رہتی تھی، جب بات ہوتی رہتی تھی سننا پڑتی تھی، جب سننی تھی تو زہر ہے۔ تو ایک ایسا ماحول جو ہے ڈکلیئر کیا آپ کی طرف سے کہ دنیا ان چیزوں کو یاد رکھے کہ یار وہ جس طرح عربوں کا اصول تھا وہ یاد رکھتے تھے۔ ایک سال اسلام سے پہلے یمن کے بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ گیا، قرآن نے اس کو کاسف معقول کہہ دیا کہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند، چبائے بھوسے کی مانند ابابیلوں نے بنا دیا تھا۔ انہوں نے سب آپ کے سال کا نام بھی رکھ دیا عام الفیل، ہاتھی والا سال، ہاتھی والا سال۔ تو گویا کہ ایسا عجیب و غریب کوئی واقعہ ہو جاتا تو اس کو نمایاں کر گیا تھے۔ حبوط آدم لکھا جاتا ہے، آدم کو جب جنت سے نکالا گیا وہاں سے کیلنڈر شروع ہوا، پھر قبل مسیح لکھ دیا، کاف بھی لکھا جاتا ہے قبل مسیح حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ تو یہ کیلنڈر بنتے بنتے جب یہ ہاتھیوں کا لشکر آیا تو اس سے کے بعد کیلنڈر کا نام چینج ہو گیا کہ یہ عام الفیل ہے، توجہ ہے نا۔ تو یہاں پر بھی کیلنڈر چینج ہو رہا ہے، پہلے کیلنڈر کچھ اور ہوگا۔ تو عزیزان گرامی حجۃ الوداع کی 18 ذی الحجہ کے دن میدان غدیر میں جو عمل ہوا اس دن سے علی والوں کو کیلنڈر تبدیل ہو گیا کہ آج کے بعد غدیری کیلنڈر چلے گا، کوئی اور کیلنڈر نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں اب جب ایک چیز، جب یہ سارا کچھ پلانوں کا ممبر بن گیا، رسول اللہ جہاں پر پہنچ گئے لوگوں کو روک دیا گیا، سب کچھ کرا دیا گیا، یہ سوال ذہن میں رکھیے کہ اتنی جنگیں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ ظلم و جور، یہ سارا جو میں نے مختصر انداز میں بیان کیا ہے، اس کے باوجود کافر مایوس نہیں ہوئے۔ کوئی بات نہیں، بدر میں ہار گئے ہیں نا، چلو احد میں جا کے حملہ کرتے، احد میں ہار گئے ہیں نا، خندق میں جا کے حملہ کرتے، سارے لشکر اکٹھے کر دیتے، جنگ احزاب بنا دیا، یعنی تمام لشکروں کی جنگ بن گئی۔ وہاں شکست کھائی تو خیبر میں مارے کھانی
چلتے مایوس نہیں ہوئے، جبکہ یہ اعلان سن چکے تھے کہ میرے بعد میرا ولی علی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے، میرے بعد میرا جانشین علی ہے، یہ نفس سنتے آ رہے تھے، مایوس نہیں ہوئے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آج 18 ذی الحجہ کو جو عمل ہوا اس کے بعد اے میرے حبیب آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فخشونی، مجھ سے ڈرو۔ جی آج کافر تمہارا آج کے بعد کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ مایوسی کیسے ہوئی؟ تو میرے بھائی کو یہاں پر میں کہا کرتا ہوں اپنے تمام خطبہ کو بھی، مومنین کو بھی، خدا را خطبہ غدیر کو پورا پڑھو، پرنٹ کر کے دوستوں کو ہدیہ کرو، نیٹ سے نکال کے پرنٹ کر کے لوگ کہ یہ خطبہ پڑھو۔ آج کا دن تو کم از کم لوگوں کو نیٹ سے لوڈ کر لو، عربی میں ہے، فارسی میں ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے۔ میں یقیناً آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آج آپ نے کتنے لوگوں کو خطبہ غدیر جو ہے وہ بھیجا ہے؟ ابھی جا کے سینڈ کرو کہ یار اس کو پڑھو۔ لوگوں نے تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک اور شبہ پیدا کر دیا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ آج کے دن شہید ہوئے۔ جی آج کے اخبارات بجائے سے بھی قدیر کے تذکروں سے پر ہوتے ہیں، خلیفہ سوم کی شہادت کے تذکروں سے بھرے۔ میں نے آج بھی ایک قومی سطح کی میٹنگ تھی جس میں پورے پاکستان کے نمائندگان موجود تھی اور حکومت موجود تھی کہ حضرت عثمان کا یوم وفات جو ہے، یوم شہادت، وہ 9 ذی الحجہ ہے ایک روایت کے مطابق، 12 ذی الحجہ ہے دوسری روایت کے مطابق، 17 ذی الحجہ ہے ایک ضعیف روایت ہے، انہوں نے ضعیف لکھا ہے سنی راویوں نے کہ 18 کا بھی ہے، لیکن زند میں آ کر 18 کا دن جو ہے اس کو حضرت عثمان کا یوم شہادت کہہ دیا۔ چلو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیا ہم ایام سفر ہمارے لیے ایام عزا نہیں ہے؟ جی کیا شیعہ دنیا کے یکم محرم سے چاند رات سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہم مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ لیکن درمیان میں ایک دن 7 سفر جو ہے وہ جشن کا دن آ جاتا ہے، اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یوم ولادت ہے، خاندان زہرا کے گھر میں خوشیاں ہیں، ہم اگلے پچھلے غم کو چھوڑ کے 7 سفر کو جشن مناتے ہیں۔ تو موت کا تو کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، خوشی والے دن آ جائے، غمی والے اسی عید پہ کتنے لوگ دنیا سے گئے۔ تو یہ تو خیر نہیں کہا جا سکتا کہ موت کب آنی ہے کب نہیں آنی، لیکن جب کسی کے بارے میں مختلف روایات موجود ہوں کہ فلاں شخصیت جو ہے انہیں 9 ذی الحجہ کو قتل کیا گیا، یا نہیں 12 کو قتل کیا گیا، نہیں 17 کو قتل کیا گیا، اس کو جان بوجھ کے 18 کے دن لا کر، اور پھر ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ہم منائیں، ہم مولا علی کا جشن مناتے نہیں۔ شیعہ اس لیے خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارے تیسرے خلیفہ اس دن شہید ہوئے ہیں۔ کیا خوف خدا کرو، کون شیعہ خوشی مناتا ہے؟ غدیر میں تو کبھی سوائے علی کا کسی کا نام نہیں لیا جاتا، جو تو میں آج لا رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت تمہارے بدتمیزی وبا ہے سوشل میڈیا پر، ان کو بتانا چاہتا ہوں خدا را تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ جی اگر شیعوں کو خوشی ہوتی کہ دشمن قتل کر رہی ہیں، بغاوت ہو چکی ہے، باطن مصر سے آ چکی ہے، 20,000 سے زیادہ کے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے، تو مولا علی کو کیا پڑی تھی اپنے بیٹے حسن حسین کو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے کے لیے کھڑا کرتے؟ پھر ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا، کوفہ والوں نے وفا نہیں کی۔ بھی پہلے تو مدینہ والے سے سوال کرو، اب تو پورا مدینہ موجود تھا نا، خلیفہ وقت پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کی زوجہ کی انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ خون آلود ہو رہا ہے، کہاں تھے مدینہ والے؟ نہیں اس پہ شیعہ یہ کرتے یار ان چیزوں سے نکلو، خدا را نکلو اس سے۔ ہم جشن غدیر مناتے ہیں، ولایت علی کی خوشی میں مناتے ہیں، قرآن کی روشنی میں مناتے ہیں، فرمان رسول کی روشنی میں مناتے ہیں۔ میں الفن کہتا ہوں کوئی شیعہ آج کا دن کسی بھی بزرگوار کی وفات کی خوشی میں نہیں مناتا ہے تو صرف اور صرف ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان ولایت، اعلان قدیر اور خلافت بلا فصل کے اعلان کی روشنی میں،
اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت تو بعد میں ہو رہی ہے، اور یہ واقعہ غدیر تو، یہ جشن غدیر تو سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی نے خود منوایا، صرف پیروکاروں نے نہیں۔ جب علی ابن ابی طالب کی پلانوں کو ممبر پہ ولایت اور خلافت کا اعلان کرنے کے بعد حضرت حسان کو بلا کے کہا تھا ذرا کو قصیدہ لکھو، جشن منایا گیا، قصیدے پڑھے گئے، بیعت کی گئی، تقسیمات ہوئے، کیا کچھ ہوا۔ یہ واقعہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے، ہم خوشیاں تو پہلے سے مناتے آ رہے ہیں، کوئی نیا کام ہم نہیں کر رہے۔ تو انتظامیہ کے افراد کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ خالی کسی کے کہنے پر کیا پیارے نہ کاٹو، سوچو اصل حقیقت کیا ہے۔ چند دن پہلے ایک کتاب کی ہم نے اصلاح کی جو سلیبس پڑھائی جا رہی تھی، اب اس میں آیت لکھی جا رہی ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل، اور تفسیر لکھی جا رہی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو پیغام رسالت پہنچایا اور ڈرایا۔ بھئی اس کا تعلق منزل عشیرتک الاقربین کے ساتھ ہے، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو بلا کے انہیں خوف خدا دلاؤ۔ یا ایھا رسول بلغ کا تعلق تو میدان غدیر کے ساتھ ہے۔ آیات کے نزول کو بھی دیکھیے کہ اسباب نزول کیا ہے، تاریخ نزول کیا ہے۔ لوگ نہیں دیکھتے، صرف انتی تقلید اور ضد نہیں، خدا نہ ضد سے نکلو۔ تو اس طرح گرامی آج کے دن جو اعلان ہوا تھا اس کی انفرادیت جس نے کافروں کو مایوس کر دیا تھا وہ اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ سارا تسلسل میں اس لیے بیان کر کے لایا ہوں کہ یہ بھی ہوا کافر مایوس نہ ہوئے، فلاں جنگ کی اس کے بعد کوئی مایوس نہ ہوئے، یہاں تک کہ غدیر خم کا دن آ گیا۔ آج تک کافر مایوس نہیں تھے کہ کوئی بات نہیں، رسول دنیا سے جانے والا علی کو لایا گیا تو اس سے بھی 2 ہاتھ کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہاں آ کر ہم غفلت کرتے ہیں، کم از کم جو علی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور غدیوں میں غدیر و جشن غدیر منانے کا اعلان کرتے ہیں، یہ جشن غدیر منا رہے ہیں۔ پورا محلہ بھرا پڑا ہے شیعوں سے، علی والوں سے۔ جی آج پتہ چلتا ہے کہ موالی کون اور مکسر کون ہے، زبانیں تو بے لگام ہے ہماری۔ آج جو گھر بیٹھا ہے سمجھ لیجیے کہ وہ مکسر ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اصل میں ولایت والا وہ ہے۔ آج کے دن بھی ہمیں صاف سن گیا کہ ہم گھر سے نہ نکلے، اسپیشل اعلان کرایا گیا۔ یہ امتحان ہے، کون اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کون نہیں۔ سب کو میری بات پہنچا دو، کسی کو بری لگتی ہے تو 100 دفعہ لگے۔ میرے بھائیوں مایوسی کو تاریخ ہوئی، یہی سب جانا چاہتا۔ بس خطبہ غدیر پورا پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فلانوں کا منبر بنایا، علی کو اوپر بلایا، ہاتھ پکڑا، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مختلف تعبیریں بیان کی جاتی ہیں کہ منبر میں اس لیے بلایا، اور بھی لوگ علی کے نام کے تھے، لوگ دھوکہ کھاتے، شاید کوئی اور نہیں تھا جس کے لیے فرمایا من کنت مولا فاضل علی مولا۔ منبر پہ بلا لیا، پھر اعلان کر دیتے، پھر کہتے جب اعلان ہوا تھا علی ذرا فاصلے پر کھڑے تھے، علی کو قریب بلا لیا، ہاتھ پہ ہاتھ دے کے فاصلے بھی ختم کر دیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ علی تو فاصلے پر کھڑا تھا۔ کہا نہیں، ادھر سلسلہ نبوت کی آخری کڑی سلسلہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور ایک نئے سلسلے کا آغاز جو متصل ہے سلسلہ نبوت کے ساتھ۔ لیکن نبوت اور چیز ہے، امامت اور چیز ہے۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سلسلہ نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے بعد ولایت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہ من کنت مولا فاضل، جس کا میں مولا ہوں۔ پہلے مولا کے معنی سمجھائے، کل یہ نہ کہتے رہے کہ مولا کے معنی یہ دوست رہے، جس کا میں دوست اس کا علی کی دوست۔ مولا کے معنی تو غلام ہے، مولا کے معنی تو یہ ہے، مولا کے معنی تو یہ ہے نہیں۔ پہلے بتایا کہ اللہ تمہاری جان، مال، عزت، ناموس کا مالک ہے یا نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ۔ سمجھ آ گئی نا سب کو؟ اچھا
کیا اللہ کے بعد کیا میں تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ، آپ کو اختیار ہے، ہماری جان مال عزت ناموس آپ کی ملکیت، ہم بیعت کر چکے ہیں۔ بیعت اور تقلید میں فرق سمجھیے۔ بیعت کے معنی اپنے آپ کو بیچ دینا، جو یہ گھر میں نے بیچ دیا ہے، جب بیچ دیا پھر اس گھر میں تمہیں کوئی دوسرے دیتا ہے؟ جی بے کر دیا، بیچ دیا، تمام تر حقوق ان کے حوالے کر دی، کیونکہ اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، جو کچھ ہے اس کا ہے۔ یہ بیعت ہے کہ جب ہم معصوم، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیعت صرف معصوم کی ہے، غیر معصوم کی بیعت شیعہ کیا نہیں ہے۔ معصوم کی بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ کے ولی، اے امام، اے حجت خدا، میں نے آپ کی بیعت کر کے گویا اپنا سب کچھ آپ کی ملکیت کر دیا، اب میں بھی آپ کا غلام ہوں، آپ میری پراپرٹی، آپ میری جائیداد، آپ میری اولاد، میری بیوی بچے، جہاں جہاں جس کو قربان کرنا چاہیں، خرچ کرنا چاہیں، آپ مالک ہیں، میں مالک نہیں ہوں۔ یہ بیعت ہے۔ تکلیف تو کچھ اور ہے، تکلیف تو یہ ہے کہ جس مسئلے میں سمجھے نہیں آتی اپنے مجھے سے پوچھ لیجیے، وہ کیا کہتے ہیں اس پہ عمل کر لیجیے، اللہ خیر صدا، یہ تکلیف ہے۔ جب بیچ دیتے ہو تو کیا بے کرنے کے بعد، بیچنے کے بعد کسی اور کو بیچ سکتے ہو؟ جی تو شریف یہ پلاٹ بیچ دیا، یہ رجسٹری لے لو، یہ قبضہ لے لو، یہ آپ کا ٹرانسفر لیٹر بن کے لو بھی، اب میں جناب ادھر فلاں کو بیچ رہا ہوں، بیچ سکتے ہو؟ نہیں، تمہارے کا فراڈ کا مقدمہ ہوگا۔ تو بیعت کے معنی یہ ہے کہ جب تم نے کسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا، تب کسی اور کی غلامی میں نہیں جا سکتے۔ جاؤ گے تو فراڈ کرو گے، جاؤ کرو گے تو بھگوڑے بنو گے، اور بھگوڑے غلام کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جی تو جب آپ نے اپنے آپ کو امام کی بیعت میں دے دیا تو اب آپ کے اختیارات کو ختم ہو چکے، اب کون ہوتی ہے اس میں مداخلت۔ لیکن تقلید آج ان کی کر رہے ہیں، تقلید کر یہ فوت ہو کے دوسرے کی کر لوں گا، دیکھتا ہوں کہ 1 روپے سے زیادہ بڑا آدمی بن گیا، اس کو چھوڑ کے اس طرف جا سکتا ہوں۔ تو جس میں چھوڑا جا سکے وہ تقلید ہے، جس میں چھوڑا نہ جا سکے وہ بیعت۔ فرق سمجھ آ گیا؟ تو لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان غدیر جو فرمایا، خطبہ لمبا چوڑا، اس میں پہلے یہ اعتراف کرایا، یہ بات سمجھائی کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور مولا کے مالک ہے، تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہے۔ جس نے اللہ تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک، اس نے میں محمد مصطفیٰ تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ہیں۔ یہ سارے اعتراف لینے کے بعد پھر فرمایا یا علی الدمنی، آؤ علی اب تو میرے قریب آ۔ قریب آ کے علی کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کے پھر اس کو بلند کیا کہ ہو سکتا ہے کسی تک آواز نہ پہنچ رہی ہو، کوئی بہرا ہو، آنکھیں تو رکھتا ہے نا، دیکھ دیکھ علی کا ہاتھ، اور علی بھی کوئی عام علی نہیں ہو سکتا، کوئی اور علی نہیں، سامنے دیکھ لے کہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ تو جو ہے یہ سارے شکوک و شبہات دور کرنے کے بعد پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی۔ یاد رکھو جس کی جان مال عزت ناموس کا مالک اللہ ہے، اس کی جان مال عزت ناموس کا مالک میں محمد ہوں، اور میرے بعد اس کی جان مال عزت ناموس کا مالک علی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اگر یہاں تک بات رہتی تو قرآن یہ کبھی نہ کہتا کہ لو میرے رسول آج کافر مایوس ہو گئے، یا رسول کو نیا کام تھا، آپ نے کیا نہیں، یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے۔ جو نیا کام تھا جس سے کافر مایوس ہوئے وہ یہ تھا کہ چند جملے آگے جا کے اللہ کے نبی فرمایا، سنو اسمو ایھا الناس، اے لوگو سنو، علی کے بعد جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے، علی کے بعد میری ذریتی، میری ذریت جو صلب علی سے ہے، جو معصوم ہے، جو قیامت تک رہے گی، وہ تمہاری جان مال عزت ناموس کی مالک رہے گی۔ صرف علی تمہارا مولا نہیں، حسن سے لے کر مہدی تک سارے تمہارے مولا ہیں۔ صرف علی تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک نہیں، بلکہ علی کے بعد، علی سے لے کر میرے پار میں جان نشین تک سارے کے سارے تمہاری جان مال عزت ناموس کے مالک ہیں۔
اور آج ہم رعایا ہے حضرت امام زمان علیہ السلام۔ آج جن کی بیعت ہم نے کی ہوئی ہے، جن کی رعایا ہے، جن کا حق ہم پر ہے، آج کا ولی خدا، آج کا حجت خدا، آج کا بقیت اللہ زہرا کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام۔ جب کافروں نے یہ سنا اِلَى یوم القیامہ، بھی اب یہ دین ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو قیامت تک رسول کہہ رہا ہے، ایک دو چار کی بات ہوتی تو ہم مقابلہ کر لیتے۔ اس کے بعد قرآن نے پھر تصویر کشی کی، اے میرے حبیب آج کے اس ولایت کے اعلان کے بعد الیوم یائس الذین کفروا، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ صرف اس دن کے کافر مایوس نہیں ہوئے، ہر دور کا کافر مایوس ہے۔ مایوسی ہی کی تو وجہ ہے کہ وہ علی کے مخالفت میں آتے، مایوسی کی تو وجہ ہے کہ علی اور اولاد علی کی مخالفت کرتے۔ مایوس نہ ہوتے تو جنگیں کرتے لڑتے، وہ کہتے پھر مارنے سے تو ختم کرنے تو نہیں ختم ہوں گے۔ تو شیعوں یہ وعدہ یاد رکھو، علی والوں یہ وعدہ یاد رکھو، علی سے محبت کرنے والوں، علی کی ولایت کا دم بھرنے والوں، کوئی بھی مسلمان کسی مسئلہ کے تعلق رکھتا ہے فرق نہیں پڑتا، اس تک میرا یہ پیغام ہے، اس بات کو یاد رکھو، جب تم نے علی کو ولی مان لیا، علی کو اپنی جان مال عزت ناموس بیچ دی، تو اب پرواہ نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، یہ کافر شکلیں بدل بدل کے آتے رہے، کبھی داعش کی صورت میں آئیں گے، کبھی فلاں کی صورت میں آئیں گے، کبھی فلاں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاکشان بس اللہ سے ڈرتے جاؤ، اور اللہ نے یہ اصول دے دیا جو مجھ سے ڈرتا ہے اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، اور جو مجھ سے نہیں ڈرتا وہ بندے بندے سے ڈرتا پھر رہا۔ کافر مایوس ہو چکا ہے، آج کا کافر بھی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نے یہ جو کہا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے یقیناً میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ساری نعمتیں ہیں لیکن شکر کیسے ادا کریں؟ علی والا نے فرمایا کہ شکران نعمت کا اصول یہ ہے، علی ایک ہزار دانے کی تصویر لے کے نہیں پڑھنی شکر للہ شکر للہ، یہ تو صرف زبان کی نام سے شکر ہے۔ فرمایا جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اس کو مخلوق خدا کی خدمت میں پہنچانا اور ان کے کام آنا، یہ ہے شکران نعمت۔ اور آئیے بھائیو ہم سوچے کہ جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ادھر من کنت مولا وفاظ علی مولا، اور پھر فرمایا کہ وذریت، میری ذریت جو صلب علی اپنے ابی طالب سے ہے اور جو قیامت تک رہے گی وہ میری مولا کا اور میرے بعد میرے دین کی وارث اور محافظ ہے۔ جب یہ اعلان ہو چکا تو پھر اس کے بعد آیت نازل ہوتی ہے کہ اے میرے حبیب اتممت علیکم نعمتی، آج ایک تو میں نے ساری نعمتیں تمہیں دے دی، برضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اکملت لکم دینکم، دین بھی مکمل ہو گیا۔ تکمیل دین بھی اسی چیز کا نام ہے، اتمام نعمت بھی اسی چیز کا نام ہے۔ اور جب یہ نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، علی حقیقت میں آیت اللہ العظمیٰ ہے، کائنات کے سب سے بڑی اللہ کی نشانی علی ابن ابی طالب ہے، تو اب آئیے علی کی اس ولایت کی نعمت عظمیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو ایک خطبے میں آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا یہ خطبہ گھر گھر بندے بندے تک پہنچایا جائے، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو گھر گھر جاؤ، در در جا کر لوگوں کے بازو پکڑے کے انہیں بتاؤ کہ سنو میرے بھائی، اللہ کا ولی علی ابن ابی طالب، علی کی محبت کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے، شیعہ ہو سنی ہو، آگے مسلک ہو ان کے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی جعفری ہے، جو بھی تمہارے مسلک ہیں، یہ راستے ہیں، جس راستے پہ چل کے تم منزل کی طرف بڑھنا چاہو گے، اگر اس راستے میں علی کی ولایت نہیں ہے تو وہ راستہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بہرحال یاد رکھیے دشمن کی سازشیں کل بھی تھی، آج
ہمیں ان کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ پیغام ولایت معصومین جو ہے یہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھانا، اپنے گھر والوں کو درس دینا ہوگا، ان کی گھٹی میں چیزیں بٹھانا ہوگا کہ سنو علی اللہ کا ولی ہے، رسول کا جانشین ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، سنی نہ مانے تو سنی نہیں رہتا، شیعہ نہ مانے تو شیعہ نہیں بنتا، صوفی نہ مانے تو صوفی نہیں بنتا۔ کوئی اپنے طور پر قطب ابدال بننا چاہتا ہے، وہ اس کو نہ مانے تو قطب ابدال نہیں بنتا۔ گویا کہ ولایت کے جتنے بھی معنی کوئی اپنی مرضی سے لے یا اللہ اور اللہ کی رسول کی مرضی سے لے، اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ اور پھر علی اتنی عظمت کا مالک، کس کو کتنی محبت ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ سنو میرا کلمہ پڑھنے والوں، کسی بھی میرے کلمہ کو کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرے بھائی علی کی محبت ہوگی نا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ روز قیامت کیسے پہچان ہوگی کہ علی والا ہے علی والا نہیں؟ رسول نے فرما دیا عنوان صحیفۃ المومن یوم القیامت حب علی ابن ابی طالب۔ روز قیامت ہر ایک کہا جائے گا نام اعمال نکالو، پیش کیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں تو سمجھ جائے گا خوش نصیب ہوں، سرنامہ دیکھا جائے گا۔ اگر وہ علی کی محبت سے شروع ہو رہا ہے تو وہ علی والا ہے، جاؤ سیدھا جنت میں، اور اگر علی والا نہیں تو جاؤ جہنم میں، فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے علی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علی حبہ جنہ کسیم النار والجنہ، علی جس کی محبت کے وہ ڈھال ہے، امام الانس والجنہ، جو انسانوں کا امام بھی ہے جنوں کا امام بھی ہے، اور جو کسیم النار والجنہ، رسول اللہ کا فرمان ہے جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ تو جنت چاہتے ہو تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، دنیا کی کامیابی چاہتے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، آخرت چاہتے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ آؤ اس جشن کو صرف زبانی کلامی نہیں، عمل کر کے منائیں۔ عمل، یہ چیزیں جو میں نے گزارش کی ہیں ماشاءاللہ بڑے علی والے بیٹھے، ایک نعرہ نہیں لگا کوئی بات نہیں، لیکن بس اسی نعرے کے ساتھ یاد رکھیے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، کو سمجھ لیجئے، اور ان چند شر پسندوں کی اس شر پسندی کو بھی یاد رکھو جو وطن کے عمل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ قطعاً کوئی شیعہ کسی بھی کے مرنے پر خوشی نہیں مناتا، اور یہ ممکن بھی ہے کہ ایک دن خوشی کا دن بھی ہو، کسی کے لیے غم کا بھی دن ہو۔ آپ کو ہم مبارک ہو، ہم جشن مناتے ہیں، رسول اللہ کے زمانے سے مناتے آ رہے ہیں، ہماری نسلیں مناتی آ رہی ہیں، قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اس سے نہ کوئی ہمیں روک سکا ہے نہ روک سکا ہے، اس سے قطعاً ہماری کسی کی دل آزاری نہیں۔ ہاں جو علی سے بغض رکھتا ہے اس کا دل جلتا ہے تو جلتا رہے، اس کے بجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی علاج ہے نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جس طرح آج کے دن کا کہا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو اللہ کس نعمت پہ شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی۔ اللہ تیرا لاکھوں شکر، تیرے انگنت شکر کہ تو نے ہمیں ان میں سے بنایا ہے جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دامن تھامے ہوئے۔ اللہ اس دامن سے وابستہ رکھنا، ثابت قدم رکھنا، امتحانوں میں کامیابی عطا فرمانا، کہ خود علی کہہ کے گئے ہیں جس نے میری محبت کا ہار گلے میں ڈالا اسے امتحان میں لیے تیار رہنا چاہیے، جگہ جگہ اس کا آسمان آ جائے گا۔ یقیناً وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، وہ وارث موجود ہیں۔ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ میری تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہوگی کہ خطبہ غدیر جو رسول اللہ کا خطبہ ہے، میرا اور آپ کا تو پیغام نہیں ہے، جھگڑے والی کی بات نہیں، رسول اللہ کا وہ خطبہ غدیر جو ہے اس کو شروع سے لے کر آخر تک چھوٹے چھوٹے حصے بنا کر یا پورے کا پورا خطبہ نیٹ پہ جب بھیجیے، لوگوں تک بھیجیے تاکہ لوگوں کو علی شناسی ہو، علی کو پہچان سکے،
اور پھر ایک مرتبہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دنیا پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں علی شناسی کی چیئر قائم کی جائے اور علی پہ ریسرچ ہونی چاہیے، علی کے فرامین پہ ریسرچ ہونی چاہیے، علی کی تقاریر پہ، علی جو پیغامات دیے ہیں، جو علوم تھے اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے۔ اگر علی کو ہم نے پہچان دیا دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولایت محمد علی محمد علیہ السلام پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نعمت عظمیٰ کو جو اس نے عطا فرمائی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کرات اس دنیا سجائیں تو علی علی کرتے، روز قیامت اٹھے تو علی علی کرتے، سوائے غم حسین کے ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما۔ جو تم نے پروردگار اس وقت ہم جس وبا میں مبتلا ہے، مولا علی نے دعائے کمیل میں کہہ دیا تھا میرے اللہ مغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہ وہ گناہ معاف فرما دے جو بلاؤں کو، وباؤں کو، مصیبتوں کو نازل کرتے، تب پر رجا امیدوں پر پانی پھیر دیتے، امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ میرے اللہ علی کے صدقے میں ہماری امیدوں کو کامیابی سے ہم کی رات مالک کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ علی کی محبت جس سے تیرے نبی نے زمانہ دیا کل الذنوب کما تاکل نار الحطب، کہ میرے بھائی علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آج ولایت علی کا دن ہے، یوم غدیر ہے، مالک کائنات علی کے صدقے والے سارے گناہ معاف فرما اور اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں غم حسین کی سب عذاب بچھانے اور اس پر مجلس کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حجت دوران پارے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے اعمال میں سلام و شمار فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ علی آبائہ علیہ الصلاۃ و فی کل ساعہ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ورزق طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک و رحمتک یا رب العالمین۔